بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملفوظات حضرت مسیح موعود علیہ السلام 26 فروری 1907 بمقام قادیان دارالامان۔ بوقت عصر آریوں کے گندے اعتقادات کا ذکر ہوا تو فرمایا کہ آریوں کے اعتقاد ہے کہ خدا نے تو کچھ پیدا ہی نہیں کیا اور اولاد حرام طور پر حاصل کرنے کے شائق ہے۔ 1 مارچ 1907 ایک دوست نے ذکر کیا کہ ہمارے گاؤں میں طاعون ہے۔ فرمایا گاؤں سے فوراً نکل جاؤ، گاؤں سے فوراً باہر نکل جاؤ اور کھلی ہوا میں اپنا ڈیرا لگاؤ، مت خیال کرو کہ طاعون زدہ جگہ سے باہر نکلنا انگریزوں کا خیال ہے اور اس واسطے اس کی طرف توجہ کرنا فرض نہیں۔ یہ بات نہیں، طاعون والی جگہ سے باہر نکلنا یہ فیصلہ شرعی ہے۔ گندی ہوا سے اپنے آپ کو بچاؤ، جان بوجھ کر ہلاکت میں نہ پڑو، اور راتوں کو اٹھ کر دعائیں کرو اور خدا تعالیٰ سے اپنے گناہ بخشواؤ کہ وہ قادر خدا ہے اور سب کچھ اسی کے قبضہ قدرت میں ہے۔ باوجود ان احتیاطوں کے اگر تقدیر الہی آ جائے تو صبر کرو۔ 3 مارچ 1907 قبل از نماز ظہر سید حبیب اللہ صاحب ICS مجسٹریٹ آگرہ بما ایک عزیز رفیق کے قبل نماز ظہر حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ان کو مخاطب کر کے حضرت نے فرمایا کہ اتنی تکلیف اٹھا کر اس جگہ کوئی شخص بغیر قوت ایمانی کے نہیں آ سکتا۔ دنیا داری کے خیال سے تو یہاں آنا گویا اپنے وقت کو ضائع کرنا سمجھا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ فرمایا دین اور دنیا ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے سوائے اس حالت کے کہ جب خدا چاہے تو کسی شخص کی فطرت کو ایسا سعید بنائے کہ وہ دنیا کے کاروبار میں پڑھ کر بھی اپنے دین کو مقدم رکھے۔ ایسے شخص بھی دنیا میں ہوتے ہیں۔ چنانچہ ایک شخص کا ذکر تذکرۃ الاولیاء میں ہے کہ ایک شخص 1000 روپے کے لین دین میں مصروف تھا۔ ایک ولی اللہ نے اس کو دیکھا اور کشف نگاہ اس پر ڈالی تو اسے معلوم ہوا کہ اس کا دل باوجود اس قدر لین دین روپے کے خدا تعالیٰ سے ایک دم غافل نہ تھا۔ ایسے ہی آدمیوں کے متعلق خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے لا تلہیہم تجارتوں ولا بیع عن ذکر اللہ، سورہ نور آیت 38۔ کوئی تجارت اور خرید و فروخت ان کو غافل نہیں کرتی، اور انسان کا کمال بھی یہی ہے کہ دنیاوی کاروبار میں بھی مصروفیت رکھے اور پھر خدا کو بھی نہ بھولے۔ وہ ٹٹو کس کام کا ہے جو بر وقت بوجھ لادنے کے بیٹھ جاتا ہے اور جب خالی ہو تو خوب چلتا ہے۔ وہ قابل تعریف نہیں۔ وہ فقیر جو دنیاوی کاموں سے گھبرا کر گوشہ نشین بن جاتا ہے، وہ ایک کمزوری دکھلاتا ہے۔ اسلام میں رہبانیت نہیں۔ ہم کبھی نہیں کہتے کہ عورتوں کو اور بال بچوں کو ترک کر دو اور دنیاوی کاروبار کو چھوڑ دو، نہیں، بلکہ ملازم کو چاہیے کہ وہ اپنی ملازمت کے فرائض ادا کرے اور تاجر اپنی تجارت کے کاروبار کو پورا کرے، لیکن دین کو مقدم رکھے۔ اس کی مثال خود دنیا میں موجود ہے کہ تاجر اور ملازم لوگ باوجود اس کے کہ وہ اپنی تجارت اور ملازمت کو بہت عمدگی سے پورا کرتے ہیں، پھر بھی بیوی بچے رکھتے ہیں اور ان کے حقوق برابر ادا کرتے ہیں۔ ایسے ایک انسان ان تمام مشاغل کے ساتھ خدا تعالیٰ کے حقوق کو ادا کر سکتا ہے اور دین کو دنیا پر مقدم رکھ کر بڑی عمدگی سے اپنی زندگی گزار سکتا ہے۔ خدا تعالیٰ کے ساتھ تو انسان کا فطرتی تعلق ہے، کیونکہ اس کی فطرت خدا تعالیٰ کے حضور میں الستو بربکم کے جواب میں قالوا بلا کا اقرار کر چکی ہوئی ہے۔ الاعراف آیت 173۔ یاد رکھو کہ وہ شخص جو کہتا ہے کہ جنگل میں چلا جائے اور اس سے دنیاوی قدورتوں سے بچ کر خدا کی عبادت کرے، وہ دنیا سے گھبرا کر بھاگتا ہے اور نامردی اختیار کرتا ہے۔ دیکھو ریل کا انجن بے جان ہو کر ہزاروں کو اپنے ساتھ کھینچتا ہے اور منزل مقصود پر پہنچاتا ہے، پھر افسوس ہے اس جاندار پر جو اپنے ساتھ کسی کو بھی کھینچ نہیں سکتا۔ انسان کو خدا تعالیٰ نے بڑی بڑی طاقتیں بخشی ہیں، اس کے اندر طاقتوں کا ایک خزانہ خدا تعالیٰ نے رکھ دیا ہے، لیکن وہ کسل کے ساتھ اپنی طاقت کو ضائع کر دیتا ہے اور عورت سے بھی گیا گزرا ہو جاتا ہے۔ قاعدہ ہے کہ جن قوا کا استعمال نہ کیا جائے وہ رفتہ رفتہ ضائع ہو جاتے ہیں۔ اگر 40 دن تک کوئی شخص تاریکی میں رہے تو اس کی آنکھوں کا نور جاتا رہتا ہے۔
ہمارے ایک رشتے دار تھے، انہوں نے فسد کرایا تھا، جراح نے کہہ دیا کہ ہاتھ کو حرکت نہ دیں، چنانچہ انہوں نے بہت احتیاط کے سبب بالکل ہاتھ کو نہ ہلایا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ 40 دن کے بعد وہ ہاتھ بالکل خشک ہو گیا۔ انسان کے قوا، خواہ وہ روحانی ہوں اور خواہ جسمانی، جب تک کہ ان سے کام نہ لیا جائے وہ ترقی نہیں پکڑ سکتے۔ بعض لوگ اس بات کے بھی قائل ہیں کہ جو شخص اپنے قوا سے خوب کام لیتا ہے اس کی عمر بڑھ جاتی ہے، بیکار ہو کر انسان مردہ ہو جاتا ہے، بیکار ہوا تو آفت آئی۔ سید حبیب اللہ صاحب کو مخاطب کر کے فرمایا کہ آج میری طبیعت علیل تھی اور میں باہر آنے کے قابل نہ تھا، مگر آپ کی اطلاع ہونے پر میں نے سوچا کہ مہمان کا حق ہوتا ہے جو تکلیف اٹھا کر آیا ہے، اس واسطے میں اس حق کو ادا کرنے کے لیے باہر آ گیا ہوں۔ فرمایا خدا کی قدرت ہے کہ ہمارے سلسلے کے متعلق ہمارے زمانے نے بے دیکھے سمجھے فتویٰ دے دیا اور ہم کو نصارہ سے بھی بدتر لکھا۔ ان کو چاہیے تھا کہ پہلے ہمارے حالات کی تحقیقات کرتے، ہماری کتابیں اچھی طرح سے پڑھ لیتے، پھر جو انصاف ہوتا وہ کرتے۔ تعجب ہے کہ یہ لوگ اب تک اسلام کی حالت سے غافل ہیں، گویا ان کو معلوم ہی نہیں کہ اسلام کس شکنجے میں پڑا ہے۔ اسلام کی درونی حالت بھی اس وقت خراب ہے اور بیرونی حالت بھی خراب ہو رہی ہے۔ سارا زور ان لوگوں کے اس بات پر ہے کہ حضرت عیسیٰ زندہ آسمان پر بیٹھے ہیں، حالانکہ نہیں سوچتے کہ یہ بات تو قرآن شریف میں لکھی ہے کہ وہ فوت ہو چکے ہیں، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر شہادت دی ہے کہ میں ان کو مردوں میں دیکھ کر آیا ہوں۔ قرآن شریف میں پہلے توفی کا لفظ ہے اور رفع اس کے بعد ہے۔ پھر یہ بھی سوچنا چاہیے کہ حضرت عیسیٰ کے زندہ ماننے میں اسلام کو کیا فائدہ حاصل ہے، سوائے اس کے کہ عیسائیوں کے جھوٹے خدا کو ایک خصوصیت حاصل ہو جاتی ہے اور عیسائی لوگ حضرت عیسیٰ کو خدا بنا لیتے ہیں اور جاہل مسلمانوں کو دھوکہ دے کر عیسائی بنا لیتے ہیں۔ یسوع کو زندہ ماننے کا یہ نتیجہ ہے کہ 1,00,000 مسلمان مرتد ہو کر عیسائی ہو گیا۔ یہ نسخہ تو آزمایا جا چکا ہے، اب چاہیے کہ دوسرا نسخہ بھی چند روز آزما لیں، جو ہم کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ فوت ہو چکے ہیں۔ قاعدہ ہے کہ جب ایک دوائی سے فائدہ حاصل نہ ہو تو انسان دوسری کو استعمال کرے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ عیسائیت کو مٹانے کے واسطے اس سے بڑھ کر، اس سے بڑا اور کوئی ہتھیار نہیں کہ جس وجود کو وہ خدا بناتے ہیں، جس وجود کو وہ خدا بناتے ہیں اسے مردوں میں داخل ثابت کیا جائے۔ پہلے پادری لوگ قادیان میں بہت آیا کرتے تھے اور خیموں میں ڈیرے لگاتے تھے اور واز کیا کرتے تھے، مگر جب سے ہم نے یہ دعویٰ کیا ہے انہوں نے قادیان آنا بالکل چھوڑ دیا ہے۔ ایسے ہی لاہور میں لارڈ بشپ نے ایک بڑے مجمع میں مسیح کی زندگی اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات پر ایک لیکچر دے کر حضرت مسیح کی فضیلت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ثابت کرنی چاہیے تھی، تب کوئی مسلمان بھی اس کا جواب نہ دے سکا۔ لیکن ہماری جماعت میں سے مفتی محمد صادق صاحب نے اٹھ کر جواب دیا اور کہا کہ قرآن شریف اور انجیل ہر دو سے ثابت ہے کہ حضرت عیسیٰ فوت ہو چکے ہیں اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں، کیونکہ آپ سے فیض حاصل کر کے معجزات دکھانے والے اب تک موجود ہیں۔ اس سے بشپ لاچار ہو گیا اور اس نے ہماری جماعت کے ساتھ گفتگو کرنے سے بالکل گریز کیا۔ ہمارے اصول عیسائیوں پر ایسے پتھر ہیں کہ وہ ان کا ہرگز جواب نہیں دے سکتے۔ یہ مولوی لوگ بڑے بدقسمت ہیں جو ترقی اسلام کی راہ روکتے ہیں۔ عیسائیوں کا تو سارا منصوبہ خود بخود ٹوٹ جاتا ہے، جبکہ ان کا خدا ہی مر گیا تو پھر باقی کا کیا رہا۔ اسلام نے بڑے بڑے مصائب کے دن گزارے ہیں، اب اس کا خزاں گزر چکا ہے، اب اس کے واسطے موسم بہار ہے۔ ان مع العسر یسرا، تنگی کے بعد فراخی آیا کرتی ہے، مگر ملا لوگ نہیں چاہتے کہ اسلام اب بھی سرسبزی اختیار کرے۔ اسلام کی حالت اس وقت اندرونی بیرونی سب خراب ہو چکی ہوئی ہے۔ ظاہری سلطنت اسلامی جو کچھ ہے وہ بھی بہت ضعف کی حالت میں ہے، اور اندرونی حالت یہ ہے کہ ہزاروں گرجاؤں میں جا بیٹھے ہیں اور بہت سے دہریہ ہو گئے ہیں۔ جب یہ حالت اسلام کی ہو چکی تو کیا وہ خدا جس کا وعدہ تھا کہ انا نانو نزلنا ذکر و انا لہو لحافظون، سورہ ہجر آیت 10، ہم نے ہی یہ ذکر نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں، کیا وقت نہیں آیا کہ اب بھی اسلام کی حفاظت کرے؟ فرمایا حضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ لوگ تکذیب کرتے ہیں کہ اس صدی کے مجدد کو نہیں مانتے۔ کیا آپ نے نہیں فرمایا تھا کہ ہر صدی کے سر پر ایک مجدد ہوگا؟ صدی سے 25 سال گزر چکے، یعنی پورا چوتھا حصہ صدی کا طے ہو گیا ہے۔ اب بتائیں کہ وہ مجدد کون ہے اور کہاں ہے؟ ہم سے پہلے سب لوگ اس مجدد کے منتظر تھے، بلکہ صدیق حسن خان کا یہ خیال تھا کہ شاید میں ہی بن جاؤں، اور عبداللہ لکھنؤ والے کا بھی ایسے خیال تھا۔ مگر اپنے خیال سے کیا بنتا ہے؟ جب تک خدا تعالیٰ کسی کو نہ بنائے کون بن سکتا ہے؟ جس کو خدا تعالیٰ کسی کام پر معمور کرتا ہے وہ اس کو عمر عطا کرتا ہے، اسے اس کام کے واسطے توفیق عطا کرتا ہے، اس کے لیے اسباب مہیا کرتا ہے۔ دوسرے لوگ اپنے خیال میں ہی مرکب جاتے ہیں اور ان سے کچھ بن نہیں سکتا۔ کوئی جھوٹا تحصیلدار بھی بنے تو 2-4 روز کے بعد گرفتار ہو کر جیل خانے میں چلا جاتا ہے، چاہے جائے کہ کوئی خدا کی طرف سے معمور اپنے آپ کو کہے، حالانکہ وہ معمور نہ ہو۔ فرمایا آپ دیکھو، جو شخص انسانی سلطنت میں جھوٹا تحصیلداری یا چپراسی ہونے کا کرے، اس کا جھوٹا دعوے دار تحصیلداری یا چپراسی ہونے کا کرے، اس کو پکڑا جاتا ہے اور سزا دی جاتی ہے۔ پھر کیا خدا کی سلطنت میں ایسا اندھیر چل سکتا ہے؟ خدا تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ۔ سورہ حاقہ آیت 35-37۔ یعنی اگر یہ نبی ہمارے اوپر بعض باتیں جھوٹی بنا لیتا تو ہم اس کا دائنا ہاتھ پکڑ لیتے اور اس کی رگ جان کو کاٹ دیتے۔ یہ آیت صاف بیان کر رہی ہے کہ خدا تعالیٰ پر کوئی جھوٹی وحی و الہام بنانے والا جلدی پکڑا جاتا اور ناکامیاب ہو کر مرتا ہے۔